TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ فرانس نے کینیڈا کے مقامی قبائلیوں سے زیادتی کرنے والے پادری کی کینیڈا حوالگی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرانس نے کینیڈا کے مقامی قبائلیوں سے زیادتی کرنے والے پادری کی کینیڈا حوالگی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ فرانس کی وزارت انصاف نے کہا کہ ایک ملاقات میں وفد کو بتایا گیا کہ آئینی روایت کے مطابق فرانس اپنے شہریوں کو کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ حوالگی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے وزارت انصاف نے مزید کہا کہ انہوں نے کینیڈین حکام سے کیس سے متعلق تمام تفصیلات طلب کی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا فرانس میں کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا اور فرانس کی دوہری شہریت کا حامل 93 سالہ جوہانس ریوائر اس وقت فرانس کے جنوبی شہر لیون میں مقیم ہے۔ 40 سال قبل شمالی کینیڈین بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والا سابق رومن کیتھولک پادری جوہانس ریوائر کی حوالگی کے لیے کینیڈین وفد فرانس پہنچا تھا۔ سابق پادری کی گرفتاری کے لیے گزشتہ ماہ بھی درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں NTI کے 5 رکنی وفد نے گزشتہ روز فرانسیسی وزارت انصاف سے رجوع کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ وفد نے موجودہ فرانسیسی پوپ سے بھی مدد کی اپیل کی ہے۔ پادری پر الزام عائد ہے کہ وہ کینیڈا کے دور دراز کے علاقے ایگلولک نوجاد اور عربیات میں 1960 اور 1992 کے دوران کیتھولک چرچ کے زیر اہتمام سرکاری اسکولوں کے طلباء کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی میں ملوث تھا۔ سابق پادری تمام تر الزامات کی تردید کرتے ہوئے 1993 میں کینیڈا سے فرانس منتقل ہو گیا تھا۔ بعد ازاں 1998 کے دوران کینیڈین پولیس نے الزامات ثابت ہونے کی صورت میں پادری پر فرد جرم عائد کی تھی۔ یاد رہے کہ سابق پادری پر رواں سال کے آغاز میں کینیڈین پولیس کی جانب سے 1974 اور 1979 کے دوران ایک اور لڑکی سے مبینہ زیادتی ثابت ہونے پر مزید فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ کینیڈا کے وزیر برائے بین الاقوامی ترقی ہرجیت سجن پاکستان کے مختلف حصوں میں سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ ضلع چترال کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ کینیڈا کے وزیر برائے بین الاقوامی ترقی ہرجیت سجن پاکستان کے مختلف حصوں میں سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ ضلع چترال کا دورہ کیا۔ پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمشنر محترمہ وینڈی کرسٹن گلمور اور محترمہ اقرا خالد ممبر کینیڈین پارلیمنٹ بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود تھیں۔ ہرجیت سجن نے چترال میں کمیونٹیز کے ساتھ بات چیت کی اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے سیلاب کے رد عمل اور شدید متاثرہ علاقوں میں جلد بحالی کی کوششوں کا مشاہدہ کیا۔ کینیڈین وفد نے چترال کے سیلاب سے متاثرہ گاؤں بریپ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، نوجوانوں کے روزگار اور خواتین کو بااختیار بنانے کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ یہ پروگرام خواتین کو بااختیار بنانے اور صحت اور تندرستی کو بہتر بنانے اور خواتین، لڑکیوں، ان کے خاندانوں اور ان کی برادریوں کی مساوی ترقی اور بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس موقع پر کینیڈا کے وزیر برائے بین الاقوامی ترقی ہرجیت سجن کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دیرینہ تعلقات رہے ہیں۔ کینیڈا نے اس نازک وقت میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور ملک کے اندر امدادی سرگرمیوں میں حکومت کی کوششوں کی حمایت کرنے کا عہد کیا ہے۔ کینیڈا ٹرانسپورٹیشن ایجنسی نے ایئر کینیڈا کو عملے کی کمی کی وجہ سے پرواز کی منسوخی کے لیے مسافروں کو $2000 ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ایئر کینیڈا نے عملے کی کمی کی وجہ سے پرواز کی منسوخی کے لیے مسافروں کو $2000 ادا کرنے کا حکم دیا۔ کینیڈا کے ٹرانسپورٹ ریگولیٹر کی جانب سے جاری کیا گیا حکم ایئر کینیڈا کے 2 مسافر جن کی پرواز میں تاخیر ہوئی تھی، ان کے ایئر لائن کے ساتھ تنازع میں تازہ ترین پیش رفت ہے کہ آیا ایئر لائنز کو عملے کی کمی کی وجہ سے پرواز میں خلل کے لیے مسافروں کو معاوضہ دینا چاہیے۔ 25 اگست کو شائع ہونے والے ایک فیصلے میں کینیڈین ٹرانسپورٹیشن ایجنسی نے ایئر کینیڈا کو حکم دیا کہ وہ مسافر لیزا کرافورڈ اور ان کے بیٹے دونوں کو ہر $1000 ہرجانہ ادا کریں، جنہیں فلائٹ منسوخی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ان کی فلائٹ 16 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی تھی۔ کینیڈین ٹرانسپورٹیشن ایجنسی کے مطابق ایئر کینیڈا نے ابتدائی طور پر کرافورڈ کو بتایا کہ پرواز کی منسوخی کووڈ-19 سے منسلک عملے کی کمی کی وجہ سے ہوئی تھی اور یہ حفاظت سے متعلق تھی، اس لیے وہ معاوضے کی اہل نہیں تھی۔
ایئر لائن کے جواب کے بعد خاتون نے سی ٹی اے کے نیم عدالتی ٹریبیونل میں درخواست دی۔ خاتون کا موقف تھا کہ عملہ اور آپریشنز کے دیگر پہلوؤں کا انتظام کرنا ایئر لائن کی ذمہ داری ہے۔ سی ٹی اے نے اپنے فیصلے میں یہ کہتے ہوئے اتفاق کیا کہ ایئر کینیڈا ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہا کہ مناسب منصوبہ بندی کے باوجود عملے کی کمی ناگزیر تھی، اس لیے کرافورڈ اور اس کے بیٹے کو معاوضہ دینا چاہیے۔ سی ٹی اے کے مطابق اسے 1 مئی سے اب تک 13,743 فضائی مسافروں کی شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 87% پروازوں میں خلل سے متعلق ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع علاقہ نگورنو کاراباخ ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا۔ جھڑپوں کو دونوں ممالک کے درمیان 2020 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکت خیز جھڑپیں کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تازہ سرحدی جھڑپوں میں آرمینیا کے 105 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان پیر کی شب متنازع علاقہ نگورنو کاراباخ ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا۔ جھڑپوں کو دونوں ممالک کے درمیان 2020 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکت خیز جھڑپیں کہا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پشینیان کا کہنا ہے کہ ابھی تک کی معلومات کے مطابق آذربائیجان سے جھڑپوں میں ہمارے 105 فوجی مارے گئے ہیں۔ آرمینیا نے اس سے پہلے ہلاک فوجیوں کی تعداد 49 بتائی تھی، جبکہ آذربائیجان نے جھڑپوں میں اپنے شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد 50 بتائی ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان نے آرمینیائی افواج پر سرحدی اضلاع دشکیسان، کل بازار اور لاشیان کے قریب بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھانے اور ہتھیار جمع کر کے بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان پیر کی شب سرحدی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ جھڑپوں کو دونوں ممالک کے درمیان 2020 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکت خیز جھڑپیں کہا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ 2020 میں بھی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباخ کے تنازع پر 6 ہفتے جنگ جاری رہی اور اس جنگ میں آذربائیجان نے فتح حاصل کی اور کئی علاقوں پر آرمینیا کا قبضہ چھڑایا۔ واضح رہے کہ عالمی سطح پر نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے، تاہم اس پر آرمینیا کے قبائلی گروہ نے فوج کے ذریعے قبضہ کر رکھا تھا، جبکہ اسی قبضے کے باعث پاکستان آرمینیا کو تسلیم نہ کرنے والا واحد ملک ہے۔ یہ تنازع 1988 سے جاری ہے، جس پر متعدد جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2020 میں ایک ماہ کی جنگ میں 300 سے زائد ہلاکتوں کے بعد روس کی ثالثی میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان سیز فائر ہو گیا تھا اور اکثر علاقوں سے آرمینیا نے فوجیں ہٹا لی تھیں۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا تابوت بکنگھم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال پہنچا دیا گیا۔ دعائے تقریب میں شاہ چارلس سوم اور شاہی خاندان کے دیگر افراد شریک ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا تابوت بکنگھم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال پہنچا دیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں شاہ چارلس سوم اور شاہی خاندان کے دیگر افراد شریک ہوئے۔ آج شام سے عوام ملکہ کو خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ عوامی خراج عقیدت کے لیے ملکہ کا تابوت 4 دن تک یہیں رہے گا۔ ملکہ کے تابوت کو گزشتہ روز ایڈنبرا سے لندن لایا گیا تھا۔ ملکہ کی آخری رسومات 19 ستمبر کو مکمل ہوں گی۔ ملکہ برطانیہ کا تابوت بکنگھم پیلس سے نکلنے پر برطانوی افواج کے دستے نے خراج عقیدت پیش کیا۔ گن گیرج پر رکھے تابوت کے پیچھے چلنے والوں میں شاہ چارلس اور ان کے بہن بھائی شامل تھے۔ پرنسس این، پرنس اینڈریو اور پرنس ایڈورڈ تابوت کے پیچھے چلتے رہے، جبکہ پرنس ولیم اور پرنس ہیری سمیت شاہی خاندان کے دیگر افراد بھی جلوس میں شامل تھے۔ جلوس نکلنے پر ہائیڈ پارک سے توپوں سے گولے داغے گئے اور بگ بین کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ ملکہ کے تابوت کو دیکھنے کے لیے لاکھوں افراد سینٹرل لندن میں موجود ہیں، جبکہ لندن کے مختلف مقامات پر بڑی اسکرینیں بھی لگائی گئی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔